اگر آپ بھی ایشوز نہیں نا کریٹ کرتے، ہسبینڈ اور وائف خود ایشو نہیں کریٹ کرتے، تو وہ کسی بھی طرح سے نا ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں ساری ٹیکل کرنی چاہیے اپنے بچوں کی شادی سے پہلے. تو یوتھ میٹرز کے اندر جو میں نے سیشن لیا ہے شادی میٹرز کا، اس میں کافی زیادہ پوائنٹس میرے کلیئر ہوئے کہ میں نے ایز اے ہسبینڈ کیسے ٹیکل کرنا ہے اپنی مدر کو، اپنے بھائی کو، مطلب بھابھی اور دیور ریلیشنس کو، اور ایز اے وائف اور ہسبینڈ ریلیشن کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. میں نے جو چیزیں یہاں پہ دیکھی ہیں کہ لائف میں یا شادی کے دوران جو اپنی ازدواجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، اس دوران جو ہے نا انسان کو بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو وہ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار خاموش ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اس میں غصے میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آ کے میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں ورک شاپ سے، اس میں اگر پریکٹیکلی لانے کی کوشش کروں، جو کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ میرے لائف کے اندر بہت سارے پرابلمس جو ہے نا جو انسان کی میریٹل لائف میں ہوتے ہیں، وہ انسان ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یقیناً میں ریکمینڈ کروں گا اپنے تمام ساتھیوں کو، تمام دوستوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام جاننے والوں کو کہ وہ یہاں پر آئیں. اور یہ ایونٹ جو ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ہماری زندگیوں میں ہمیں بہت زیادہ آسانیاں مل سکتی ہیں، اور ہم اپنی اولاد کی اور اپنے کنفلکٹس یہاں پہ ریزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ساری عمر گزار چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ انفارمیشن ملی، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو 40 سال میرڈ لائف گزارنے کے باوجود میرے علم میں نہیں تھی. اور واقعی یہ لیٹلی ہے، اگر میں جلدی لیتا تو یہ زیادہ یوزفل ہوتی. اس قسم کے جو سیشن ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے، چونکہ ابھی جو وقت گزر رہا ہے وہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کا وقت گزر رہا ہے. اس کے اوپر وہ کنونشنل خاموشی اور ہیزیٹیشن کا پردہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت کمی فیس کی جاتی ہے یا فیل کی جاتی ہے کہ شادی سے پہلے کی جو باتیں ہوتی ہیں، شادی کے بعد کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پری میرج اور پوسٹ میرج ایشوز کہا جاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور اس کی وجہ سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے شادی کے بعد کس طرح معاملات کو کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے اپنی وائف کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یا ہم نے اپنے ہسبینڈ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اگر آپ کی وائف پریشان ہے تو اپنے وائف کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں یا پریشانی میں، آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ایکچولی یہ جو ورک شاپ ہے یہ ایک بہت ہی اچھی ورک شاپ، جس میں آپ کو ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں، جس میں آپ کو باقاعدہ اپنے رائٹس اور اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سو اٹس اے کمپلیٹ پیکیج، اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ ٹو ایوری ون کہ آپ اس کو اٹینڈ کریں، اسپیشلی جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا شادی کے قریب ہیں یا ان کی شادیاں ہو بھی چکی ہوئی ہیں، وہ ضرور کریں. اور یہ جو ورک شاپ ہے وہ یوتھ میٹرز کروا رہا ہے اور فیوچر میں بھی کرواتا رہے گا انشاءاللہ. اور آپ ان کے فیس بک کو، انسٹاگرام پہ بھی جو ہے ان کو فالو کر سکتے ہیں، تاکہ جو اپ کمنگ ایونٹس آ رہے ہیں ان کو بھی آپ فالو کر سکیں اور اٹینڈ کر سکیں. ماشاء اللہ سے بہت مطلب کہ اتنا انٹریکٹیو تھا، بہت سے مسئلوں کے بارے میں پتہ چلا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اور بہت سی شرعن طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اور اخلاقاً طریقے سے انہوں نے ڈیلنگ ہمیں کرنا سکھائی، اور بہت بینیفیشل تھا الحمدللہ. Though my profession is a very busy profession, but still because of this rare workshop, I took up time and attended 3 days. تو I would recommend کہ یہ ورکشاپ بار بار ہونی چاہیے، رپیٹ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے، تاکہ جو فیملی ایشوز ہیں وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یوتھ میٹرز از اے ویری ڈسپلنڈ جو ہے ایک ادارہ ہے، جس کے اندر ینگسٹرز بھی ہیں اور سینئرز بھی آتے ہیں، اور سینئرز کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بڑا نالج فل تھا اور کافی انفارمیٹیو تھا، اور خاص کر شادی کو لے کے جو چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں وہ بہت ڈفرینٹ تھی، جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں سکھائی جاتی. خاص کر دین کو لے کے انہوں نے کافی انفارمیشن ہمیں دی ہے، جو کہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ شادی ہماری جو جتنے بھی معاشرے میں جو بھی کپل ہیں وہ ایک سکسیزفل شادی کی زندگی گزار سکتے ہیں.